سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام ہے حقوق اور فرائض، اور آج ہم بات کر رہے ہیں ہمسایوں کے حقوق سے متعلق۔ پچھلے پروگرام میں ہم نے ہمسایوں کے حقوق کی اہمیت اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات ہیں اور ہمسایوں کی جو سورہ نساء میں اقسام واضح کی گئی ہیں ان کے بارے میں بات کی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تعلیمات ہمیشہ سنتے آئے ہیں، سن کر بڑے ہو گئے ہیں۔ کبھی کبھی ایک استانی جی ہماری کہا کرتی تھی کہ سن کر سن ہو گئے، تو مجھے وہ بات اکثر جب میں یہ جملہ کہتی ہوں تو یاد آتی ہے کہ واقعی اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو کچھ ہم سنتے ہیں اسے ہمارے قلب میں اتار دیں اور اس پر عمل کی ہم سب کو توفیق عطا فرما دیں۔ اسی میں ہماری دنیا اور اسی میں ہماری آخرت کی کامیابی کا راز چھپا ہوا ہے۔ ناظرین، ہمسائے وہ ہستیاں ہیں جو کسی بھی خوشی یا غم میں سب سے پہلے ہم تک پہنچتے ہیں، یعنی ہماری جو رسائی سب سے قریب تر ہے وہ ہمارے ہمسائے سے ہے۔ اور ہمسائے اسپیشلی چاہے وہ رشتہ دار ہوں نہ ہوں، تعلیمات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق جو آپ کے بالکل دائیں یا بائیں جانب آپ کے گھر کے یا آپ کے گھر کے بالکل سامنے والے گھر میں، اور پھر اسی طرح سے آپ کے گھر سے رائٹ سائڈ پر 10 گھر اور لیفٹ سائڈ پر 10 گھر، یہ سب ہمارے ہمسائے ہیں جس کو ہم کہتے ہیں ہمارا نیبرہڈ۔ آج جب ہم گھر بھی خریدنے لگتے ہیں تو اچھے گھر جہاں پر ہوتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہوتا ہے گڈ نیبرہڈ، کہ آپ ایک اچھے علاقے میں ہیں، آپ اچھی کمیونٹی میں ہیں۔ یہ تعلیمات، یہ کانسیپٹ گڈ نیبرہڈ کا ہمیں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمایا، اور اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں جس سے دنیا میں حاصل ہو جاتی ہیں وہ بہت آسودہ ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا بڑا خوش قسمت ہے۔ اب خوش قسمتی کے معیار میرا اور آپ کا اللہ جانے کیا ہوگا، لیکن اللہ کے حبیب فرماتے ہیں کہ وہ خوش قسمت ہے جسے دنیا میں نیک بیوی حاصل ہو جائے، کشادہ گھر حاصل ہو جائے اور اچھا پڑوسی نصیب ہو جائے۔ کتنی اہم بات ہے۔ ایک طرح سے دیکھا جائے تو مولا علی کرم اللہ وجہہ بھی فرماتے ہیں کہ ایک ہمسایہ یا ایک پڑوسی جس کو قرآن پاک میں کروٹ کے ساتھ ہی کہا گیا ہے وہ اسپاؤس ہے، بیوی ہے۔ بہرحال اب بات ہم یہاں کر رہے ہیں ہمارے دیگر جو پڑوسی یا ہمسائے ہیں ان کی، اور پچھلے پروگرام میں ہم نے بات کی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ واضح تعلیمات ہیں کہ اگر ہم اپنے پڑوسی کی بھوک سے بے نیاز ہو کر، یعنی بالکل کیئرلیس، کیئر فری ہو کر خود پیٹ بھر کر سو جائیں تو ہم مومن نہیں ہیں۔ اب آپ سوچئے، ہم اپنے آپ کو دنیا کا سب سے متقی شخص سمجھتے رہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا پیارا سمجھتے رہیں، ہم اپنے آپ کو بہت ہی متقی، پرہیزگار، تقوی والا سمجھتے رہیں، اللہ کے حبیب نے ہمیں بتایا کہ اگر تمہارا پڑوسی بھوکا سو جاتا ہے اور تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی تو تم مومن نہیں ہو۔ اب ہم نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، ہم شریعت کے احکامات کو بھی جس حد تک ممکن ہے فالو کر رہے ہیں، اس کے باوجود ہمیں بتا دیا گیا کہ تم یہ جانتے ہو، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم مومن ہو، لیکن تم مومن نہیں ہو۔ تم مومن نہیں ہو اگر تم اپنے مسلمان بھائی کے لیے اس چیز کو پسند نہ کرو جو تم اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ یہاں مسلمان بھائی سے مراد سگا بھائی نہیں تھا جس سے ہمارا بلڈ ریلیشن ہے، بلکہ اخوت کا رشتہ، اسلام کا رشتہ، اور یہاں پڑوسی کا سب سے پہلا حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں سے تعلق بنانے کا بھی طریقہ بتا دیا۔ پچھلے پروگرام میں نے یہ عرض کی تھی کہ بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے
کہ ہمیں تو یہ احساس ہے کہ ہم ہمسایوں یا پڑوسیوں سے حسن سلوک کریں، لیکن بہت ممکن ہے کہ دوسری طرف سے آپ کو ایسا رسپانس نہ ملے یا آپ کو تھوڑی جھجک پیدا ہو کہ بھئی یہ پڑوسی تو بالکل لگتا ہے کہ ملنا جلنا نہیں چاہتے، یہ تو بہت ریزرو رہتے ہیں، یہ تو اپنے کام سے کام رکھتے ہیں، تو ہم کس طرح ان سے بات چیت کریں، کیسے دوستی کریں؟ تو اس میں آپ کو ایفرٹ کرنی پڑے گی، اس میں آپ کو انیشیٹو لینا پڑے گا، اس میں آپ کو پہلا قدم اٹھانا پڑے گا، اور وہ قدم آپ نے کیسے اٹھانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو تلقین فرمائی، تعلیم فرمائی کہ جب کھانا بناؤ، سالن بناؤ تو اس میں شوربہ بڑھا لو تاکہ ہمسائے کے گھر میں بھی ایک برتن میں بھیج دو۔ یہ کتنی پریکٹیکل چیز ہے، دین اسلام جیسا پریکٹیکل مذہب بلا مبالغہ، یعنی میں ہمیشہ یہ چیز عرض کرتی ہوں کہ یہ کسی تعصب یا کسی اپنے ہم باعث ہو کر بات نہیں کر رہے۔ آپ جائیے، جا کر آپ کمپیریٹیو ریلیجن کو اسٹڈی کریں، دنیا کے ہر مذہب کو آپ پڑھیے، اور پھر آپ میری اس بات پر یقین کریں گے کہ واقعی اتنا پریکٹیکل مذہب دنیا کا کوئی ہے ہی نہیں کہ جہاں اس نے آپ کو بتایا ہے، اس مذہب نے، کہ آپ نے رشتہ بنانا کیسے ہے، کسی سے دوستی کرنی کیسے ہے، کسی کے دل میں اپنی جگہ کیسے بنانی ہے۔ کیا حرج ہوتا ہے اگر ہم سالن کی کوانٹٹی کو تھوڑا سا بڑھا لیتے ہیں؟ الحمدللہ الحمدللہ ہم میں سے کتنے ہی لوگ ہیں جو آسودہ ہیں، خوشحال ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نواز رہا ہے رزق سے۔ اگر کچھ تھوڑا سا ہمسائے کے ہاں بھجوا دیں، اسی سے انٹروڈکشن ہو جاتا ہے، سلام دعا ہو جاتی ہے۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں، جو آپ کی سنت مبارکہ تھی کہ کوئی میوہ، کوئی پھل، جیسے موسم کا پھل آتا ہے، ڈرائی فروٹس آتے ہیں اب ہمارے پاس، تو پڑوسی کے یہاں بھی بھجوایا جائے۔ یہ ایک جیسچر ہے، یہ ایک دعوت نامہ ہے تعلق بنانے یا دوستی کرنے کا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ پڑوسی کے ہم پر کیا حقوق ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے دیکھو تو سلام کرو، اور اگر وہ بیمار پڑ جائے تو اس کی عیادت کرو، اگر اسے قرض کی ضرورت پڑ جائے، یعنی فائنینشیل وہ کرائسس میں آ جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، تو اس کو قرض دو، اگر اس کا انتقال ہو جائے تو اس کے نماز جنازہ میں شرکت کرو، یا جیسے خواتین اگر نہیں جاتی نماز جنازہ میں، یا جو لوگ نہیں جا پاتے، تو وہ کم از کم اس کا حق ہے کہ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، اس کے گھر والوں سے تعزیت کریں، ان کی خوشی میں شامل ہوں، ان کے غم میں ان کی غم گساری کریں، ان کا غم بٹائیں۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی دیوار کو، یعنی اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہ کرو کہ پڑوسی یا ہمسائے کی ہوا رک جائے۔ اب یہ اتنی ایکسٹریم پہ بات ہے، دیکھیے آج ہم اس چیز کو بالکل خاطر میں نہیں لاتے، اور ہم اپنی مرضی سے کنسٹرکشن کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کچھ ممالک میں جب کنسٹرکشن کر رہے ہوتے ہیں آپ کو پرمیشن ہی نہیں ملتی، پلاننگ پرمیشن، کہ آپ اگر ایک رو میں سب گھر ہیں تو آپ کو اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنا گھر 3 منزلہ بنا لیں۔ یہ کتنی عجیب بات ہے، یعنی مجھے بہت ہی تعجب ہوتا ہے اس بات پر کہ جو ہمارے دین کی تعلیمات تھیں، جو ہمارا حصہ تھیں، جس کا آغاز ہم نے کیا، دین اسلام نے کیا، آج غیر مسلم اس کو اپنا کر بیٹھے ہیں۔ ہم میں سے کسی کا جتنا بس چلتا ہے 3-4 منزلہ کیا 8 منزلہ بھی بنا لے، چاہے پڑوسی کا کچھ بھی اس سے نقصان ہو۔ تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت سے فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار اتنی اونچی نہ لے جاؤ کہ اس کے گھر میں، یعنی پڑوسی کے گھر میں، ہوا کی آمد و رفت بند ہو جائے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں غور کرنے کا موقع دیں، اور جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں نا، تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ اندر سے ہم کتنے کھوکھلے ہیں، ہمارا ایمان کتنا کمزور ہے، ہم کتنے شریعت سے دور ہیں۔ یہ ہے دین اسلام جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں کہ اپنے بچوں کو روکنا ہے کہ وہ ان کو اجازت نہیں دینی کہ وہ ہمسایوں کے دروازے کے سامنے جا کر تنگ کریں انہیں۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اتنی تاکید پڑوسی کے حقوق کی فرمائی کہ صحابہ کرام کو فکر ہو گئی کہ اللہ جانے ہم سے کتنا سخت حساب لیا جائے گا پڑوسی کے بارے میں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے کہ میں اچھا انسان ہوں یا اللہ کی بارگاہ میں اچھا ہوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ہمسائے سے جانو. یعنی اگر پڑوسی راضی ہے تم سے تو اللہ بھی راضی ہے، اور اگر پڑوسی پریشان ہے تو پھر اللہ کی رضا کبھی حاصل نہیں ہو سکتی. اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن ابی قرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز وضو فرما رہے تھے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی محبت دیکھیے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے پانی کو اپنے چہروں پر ملنے لگے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کیا کر رہے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ سے محبت کرتے ہیں اور ہمیں یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ بھی ہم سے اپنے حبیب کی محبت کی وجہ سے محبت کرے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا، تو جس کو یہ بات اچھی لگتی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے محبت کریں یا اللہ اور اس کے رسول کی رضا اسے حاصل ہو جائے، تو اسے چاہیے کہ جب بات کرے تو سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت نہ کرے اور ہمسائے سے اچھا سلوک کرے. کتنی واضح تعلیمات ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کو راضی کر لیں تو ہمیں اپنے ہمسائے سے حسن سلوک کرنا پڑے گا. اور یہ آپ خیال رکھیں. اسی طرح مجاہد بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ تھے تو ان کا ایک غلام بکری کی کھال اتار رہا تھا. انہوں نے اپنے غلام سے کہا اے لڑکے، جب تم اس کام سے فارغ ہو جاؤ تو سب سے پہلے اس کا گوشت ہمارے پڑوسی یہودی کو دینا. تو لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہودی کو، تو وہ کہنے لگے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کے عمل کو درست کرے، یعنی آپ یہودی کو دینے کی بات کر رہے ہیں. تو اس پر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بلا شبہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑوسی کے حقوق کے بارے میں، ہمسائے کے حقوق کے بارے میں اتنی تاکید کرتے ہوئے سنا کہ ہم یہ ڈر گئے کہ ان قریب اسے وارث ہی بنا دیا جائے گا. یعنی پڑوسی اگر غیر مسلم بھی ہے تو اس سے حسن سلوک کرنا ہے. اور پریکٹیکلی آپ یہ بات یاد رکھیں، آج کل کیا ہوتا ہے، گاڑی کسی پڑوسی کے گھر کے آگے پارک کر دی یا میوزک لگا دیا، اتنی لاؤڈ آواز میں اپنا ٹی وی، ریڈیو یا کوئی بھی میڈیم جس سے آپ یوز کرتے ہیں اس کی آواز اتنی لاؤڈ نہ ہو کہ پڑوسی کو زحمت ہو. کوئی ایسی چیز گھر میں پکنے لگ جائے جس کی اسمیل بہت بری ہے اور پڑوسی کو اس سے زحمت ہو. آگ جلا دیتے ہیں لوگ، جہاں دل چاہتا ہے کچرا اٹھا کے جلا دیتے ہیں. تو اس چیز کا خیال رکھیں. پڑوسیوں کے گھر میں تانک جھانک کرنا یا اپنے گھر سے کوڑا نکال کر پڑوسیوں کے دروازے کے آگے ڈال دینا، یا سم ٹائم ٹینکی اوور فلو ہو جاتی ہے پانی کی اور پانی کا پورا آگے پڑوسیوں کے گھر تک ڈھیر لگ جاتا ہے. تو یہ سب پریکٹیکل باتیں ہمیں اپنی ذات سے اس بات کا بہت اہتمام کرنا ہے، خیال رکھنا ہے کہ ہمارے کسی عمل سے ہمارے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اپنے ہمسایوں سے اچھا سلوک کرنے کی توفیق دے اور ہمیں اچھے پڑوسی نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.